9 ذی الحجہ جب حسین ابن علی مکہ سے روانہ ہو رہے تھے، اگرچہ اس پہ مفکرین، مدبرین، زعماء، محققین، خطباء، واعظین، ذاکرین، علماء سب نے بہت گفتگو کی امام کی مکہ سے روانگی، لیکن متاسفانہ برصغیر میں اس پر ایک تو گفتگو کم ہوئی کہ امام 3 شعبان کو مکہ میں آئے اور 9 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہو گئے، دیٹس آل. جبکہ قیام حسین ابن علی اور نہضت عاشوراء اور کربلا کے اندر سب سے طویل ترین دورانیہ یہی مکہ کا دورانیہ ہے. 4 ماہ 10 دن کے لگ بھگ کا دورانیہ 3 شعبان سے 9 ذی الحجہ تک. اس میں نہضت کربلا کے خد و خال حسین ابن علی نے واضح کیے، اور اگر ہم اس دورانیے کو پڑھ لیں تو ہمارے لیے خود امام حسین کا نظریہ نہضت کربلا کے بارے میں بہت واضح ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ایسا نہ بھی کریں، ایسا ہمارے لیے اگر فی الحال ممکن نہیں ہے، تو کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ ہمارا مولا جب مکہ سے نکل رہا ہے تو پیغام کیا دے کر جا رہے ہیں. آیا کوئی پیغام اس وقت سے لے کر یعنی 60 ہجری 9 ذی الحجہ 60 ہجری سے لے کر آج 9 ذی الحجہ 1442 ہجری تک کوئی پیغام ہے ہمارے پاس؟ حسین ابن علی کے مکہ سے روانگی کے اندر کیا پیغام ہے؟ تو اس کا جواب خود فرزند زہرا نے دیا. جب امام نکلنے لگے، مورخین نے لکھا کہ امام مکہ سے جب نکل رہے تھے تو امام نے اس سے پہلے خطبہ دیا، ایک دن پہلے یعنی 8 ذی الحجہ کو امام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر امام کا فرمانا تھا. امام اس خطبے کے اندر بہت واضح طور پر امام نے چند باتیں کی، اور وہ باتیں حسین ابن علی کی اس سوچ کو، اس نظریے کو بہت واضح کرتی ہیں کہ امام کیا کہہ رہے تھے. امام نے اس خطبے کے آخر میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فاننی راحل مصبحا انشاءاللہ. حسین ابن علی فرما رہے ہیں، کوئی پیغام دے رہے ہیں ہم 9 ذی الحجہ کے لیے. پیغام کیا ہے؟ امام کا پیغام ہے، من کانا باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. حسین فرما رہے ہیں کہ حسین کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، حسین کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے. تو اب من کانا باذلا فینا مہجتہ، اب جو حسین ابن علی کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، قافلہ حسینی میں شامل ہو کر اپنا خون رگ جاں سبیل خدا پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو خدا سے ملاقات کے لیے اپنے نفس کو آمادہ پاتا ہے اور خدا سے ملاقات کے لیے لقائے پروردگار کے لیے تیار ہے، وہ کیا کرے؟ فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ رحلت کرے. رحلت یعنی روانگی، ایک مقام سے کوچ کرنا. امام فرما رہے ہیں کہ میں رحلت کر رہا ہوں کل مکہ سے. تو اے حسین ابن علی کی بات سننے والوں، اے حسین ابن علی کے نام لیوا لوگوں، اے حسین ابن علی کے نانا کے دین کے ماننے والوں، سنو، حسین ابن علی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلیرحل معنا، جو کوئی اپنا خون رگ جاں راہ خدا میں امامت کے لیے پیش کر سکتا ہے، فلیرحل معنا، وہ حسینی قافلے میں شامل ہو جائے، وہ راہ حسین ابن علی طے کرے، وہ بھی اسی راستے پر آ جائے جو حسین کا راستہ ہے. اس کا زندگی کا مقصد بھی صرف وہی ہو جو حسین ابن علی کا مقصد ہے. اس کی نظر میں دشمن بھی وہی ہو جو حسین ابن علی کی نظر میں دشمن ہے. اس کی روش مبارزہ بھی وہی ہو جو حسین ابن علی کی روش مبارزہ ہے. اور حسین ابن علی کی روش مبارزہ یاد رکھیے گا کہ جب طاغوت معاشرے کے اندر اتنا سرایت کر جائے کہ عوام طاغوت پذیری میں مست ہو جائیں، تو اس وقت امت کو بیدار کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، حق کے احیاء کے لیے فقط مذمتی بیان بازیاں کافی نہیں ہوتیں. دوسرے بھی تھے جو یزید کے خلاف تھے، اور حسین بھی یزید کے خلاف تھے. دونوں کے اختلاف نظر میں فرق کیا تھا دونوں طبقات کے؟ حسین ابن علی کے علاوہ جو لوگ یزید مخالف تھے،
ان کا نقطہ نظر جو تھا وہ یہ تھا کہ یزید کی مذمت پر اکتفا کر لیا جائے، لیکن حسینی نقطہ نظر یہ ہے کہ جب طاغوت اس قدر معاشرے میں سرایت کر جائے کہ وہ یزیدیت کی صورت اختیار کر لے، تو اس وقت فقط مذمتی بیان بازیوں سے باتیں نہیں چلتی، فقط زندہ باد مردہ باد نہیں چلتا، فقط بے شمار نہیں چلتا، فقط قراردادیں نہیں چلتی، بلکہ دوسرے مذمتیں کرتے ہیں۔ اور حسینی روش یہ ہے کہ جب طاغوت یزیدیت کی صورت میں معاشرے کی جان لے رہا ہو، اسلام کے لیے مہلک ہو چکا ہو، اس وقت اس کے خلاف مزاحمت کی جاتی ہے۔ اور 9 ذی الحجہ وہ دن ہے جب امام مقاومت اور امام حریت یہ پیغام دیتا ہے کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، اے وہ لوگوں جو فقط باتوں کے قائل نہیں ہو، اے وہ لوگوں جو اپنی جان قربان کر سکتے ہو، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں کے نعروں سے آگے بڑھ کر اقدام کر سکتے ہو، آؤ فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، حسین کی دعوت ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ حسین کے ساتھ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ حسین چل پڑے ہیں، حسین کا قافلہ رواں دواں ہے، حسین کا قافلہ رکا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں، ہم دوبارہ حسین ابن علی کے اپنے الفاظ پڑھیں کہ امام کا پیغام کیا ہے 9 ذی الحجہ کے لیے، من کانا بازلن فینا مہجتہ، جو کوئی ہمارے راہ میں، ہمارے ساتھ سبیل خدا میں ہمارے ہدف کے لیے اپنا خون رگے جاں پیش کر سکتا ہے، وَمُوَطِّنًا لِقَاءِ اللَّهِ، اور پروردگار سے لقاء کا امیدوار ہے، اس کے لیے آمادہ ہے، نفسہ، اپنے نفس کو جس نے آمادہ کر لیا، فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے، فَإِنَّنِي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ میں صبح ہوگی تو میں صبح کے وقت راحل ہو جاؤں گا۔ رحیل 9 ذی الحجہ، رحیل روز عرفہ، جس نے مکہ سے رحلت کی روانگی اختیار کی یوم عرفہ پہ، وہ حسین ابن علی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ اور حسین ابن علی کی دعوت رکی نہیں ہے عزیزان میں، حسین کی دعوت جاری ہے، جیسا کہ امام ششم امام صادق علیہ السلام نے زیارت عاشورہ کے اندر بتایا کہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، اے ابا عبداللہ میں ہر اس شخص سے سلامتی اور صلح رکھتا ہوں جو جس کی آپ سے سلامتی اور صلح ہے، اور ہر اس شخص کے خلاف مبارزہ کروں گا جس سے آپ مبارزے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اسی طرح زیارت عاشورہ کے اندر اور دیگر زیارت ناموں کے اندر بھی ہم حسین ابن علی کے اصحاب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، یا لیتنی کن معکم، اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو حسین ابن علی آج بتا رہے ہیں کہ ہاں تم ہو سکتے ہو، یہ کاش حسرت کی کاش نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت کی کاش ہے کہ کاش ہم 60 ہجری میں ہوتے، لیکن اگر ہم 60 ہجری میں نہیں ہیں، 142 ہجری میں ہیں، 255 ہجری میں ہیں، 230 ہجری میں ہیں، 1442 ہجری میں ہیں، آج تب بھی حسین ابن علی کا راستہ کھلا ہے۔ طاغوت آج بھی معاشرے میں موجود ہے، طاغوتیت آج بھی معاشرے پر سایہ فگن ہے، اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، تو حسین ابن علی کی دعوت آج بھی موجود ہے، من کانا بازلن فینا مخجتہ وموطنا لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معانا، ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ تحریک جس کا پہلا شہید حسین ابن علی نے جب اس تحریک کا پرچم سنبھالا، اگرچہ یہ تحریک قدیم انبیاء کی تحریک ہے، اوصیاء انبیاء کی تحریک ہے، ختم الرسل کی تحریک ہے، سیدہ نساء العالمین کی تحریک ہے، امیر المومنین و امام مجتبی علیہ السلام کی تحریک ہے، لیکن جب اس تحریک کا پرچم حسین ابن علی نے سنبھالا تو اس عصر میں، اس دورانیے میں تحریک احیاء دین و تحریک نابودی طاغوتیت کہ اس مرحلے میں، حسینی مرحلے میں، پہلے شہید سے لے کر یعنی جناب مسلم ابن عقیل سے لے کر آخری شہید تک کربلا کے، اور کربلا 10 محرم 61 ہجری سے لے کے آج تک یہ تحریک کھلی ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے۔
اور حسین ابن علی دعوت دے رہے ہیں کہ اے حسین کے نام پر رونے والوں، اے حسین کی روانگی پہ عزاداری کرنے والوں، اے حسین کے مسلم کی غربت پہ آنسو بہانے والوں، آؤ فقط حسین کے مسلم کی غربت پہ آنسو نہیں بہاؤ، بلکہ فل یرحل معانا، جیسے مسلم اس قافلے میں شامل ہوئے تم بھی اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، آؤ اس راستے پر چلو، رحیل راہ حسین ابن علی بنو، آؤ فل یرحل معانا، اپنے مولا کے ساتھ اس راستے پر آ جاؤ۔ آج اسی نہضت کا پرچم فرزند زہرا کے پاس ہے، حجت زمان کے پاس ہے، اور غیبت کے زمانے کے اندر اس نہضت کا پرچم اس حجت کے نائب برحق کے پاس ہے جس نے اس پرچم کو اٹھا رکھا ہے، اور دعوت یہی ہے، دعوت حسین ابن علی کی دعوت ہے، کیونکہ راہ حسین ابن علی کی راہ ہے، ہدف حسین ابن علی کا ہدف ہے، مقصد حسین ابن علی کا مقصد ہے، روش حسین ابن علی کی روش ہے، فکر حسین ابن علی کی فکر ہے، مکتب حسین ابن علی کا مکتب ہے۔ اسی لیے اس عصر میں اس نہضت کے ایک پرچمدار نے، حسین کے ایک ادنا غلام نے، ہمارے رہبر و آقا حضرت امام خمینی نے فرمایا تھا کہ مہرچ داری سید الشہداء داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے، یہ انقلاب، یہ نہضت، یہ قربانیاں، یہ عزت، یہ مقاومت، یہ سب کچھ حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے۔ تو وہ پرچم، وہ راستہ آج بھی جاری ہے، اور آج بھی حسین ابن علی فرما رہے ہیں فل یرحل معانا، حسین کے مسلم کی مانند فقط مسلم پر گریہ مت کرو بلکہ مسلم کی طرح آؤ، حسین کے راستے پر چلو۔ کون مسلم عزیزان میں؟ کون مسلم؟ ہم غور کریں، جناب مسلم پر آنسو بہانا بہت آسان ہے، اگرچہ سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عزاداری سعادت ہے خدا کی طرف سے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہے، لیکن فقط گریہ ازاری کرنا جناب مسلم پر قدرے آسان ہے، لیکن راہ مسلم پر چلنا، حسین کی سفارت لینا، امامت کا سفیر بننا، اور سفارتکاری امامت کی اقدار و آداب، اصول و ضوابط کو درک کرنا اور اپنے اندر ایجاد کرنا، اصل راہ مسلم پر چلنا ہے کہ ہم ان امامت کی سفارت کے آداب، اقدار، اصول و قواعد و ضوابط و صفات کو اپنے اندر ایجاد کریں، تاکہ آج کا حسین جو پردہ غیبت میں ہے ہمیں وہ سفارت دے، تاکہ ہم ان سرزمینوں پر جو حسین ابن علی کے راستے سے ہٹ چکی ہیں اس راستے پر لے آئیں۔ جناب مسلم کی پیروی میں کون مسلم؟ اگرچہ میں کچھ کہوں جناب مسلم کی شان میں، کوئی خطیب کہے، کوئی عالم کہے، کوئی فقیہ کہے، کوئی مجتہد کہے، کوئی عارف کہے، کوئی محقق کہے، کوئی مفکر کہے، کوئی مقرر کہے، کوئی بھی کہے دنیا کا انسان، تو جناب مسلم کا کما حقہ تعارف نہیں ہو سکتا۔ آئے خود اس سے پوچھتے ہیں کہ جس نے مسلم کو سفیر امامت بنایا، ابا عبداللہ الحسین سے پوچھتے ہیں کہ فرزند زہرا آپ اپنے سفیر کا تعارف تو کرائیں۔ خود حسین ابن علی کی زبان، حسین ابن علی جناب مسلم کا جو تعارف کرا رہے ہیں، کیا تعارف کرا رہے ہیں؟ جب اہل کوفہ کو امام نے خط لکھا، جناب مسلم کو دے کر بھیجا، تو اس میں جناب مسلم کا تعارف بھی کروایا۔ امام جناب مسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنَا بَاعِثُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنِ أَمِّي وَسِقَّتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مسلم ابن عقیل، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، مبعوث کر رہا ہوں۔ پہلی بات، پہلی صفت کیا ہے جناب مسلم کی؟ سفیر حسین کی صفت کہ وہ مبعوث شدہ ہوتا ہے، مبعوث، بعثت ہوتی ہے اس کے اندر۔ مبعوث کون ہوتا ہے؟ بعثت کسے کہتے ہیں؟ اگرچہ موضوع ہم پہلے اس پر گفتگو عید بعثت کی مناسبت سے کر چکے ہیں اور علماء نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، ہم یا صرف تذکراً عرض کریں کہ بعثت یعنی کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھانا، لیکن کس قسم کا؟ یعنی کسی کو اس طرح سے، کسی بیٹھے ہوئے کو، کسی لیٹے ہوئے کے، کسی سوئے ہوئے کو اس طرح سے اٹھانا، اس طرح سے کھڑا کرنا، اس طرح سے قائم کرنا اس کو کہ اس کی پوری شخصیت کے اندر، پورے وجود کے اندر وہ نظریہ راسخ ہو جائے،
اور وہ نہ صرف خود کھڑا ہو بلکہ دوسرے بیٹھے ہوں کو بھی کھڑا کر دے، اسے بعثت کہتے ہیں۔ تو حسین کا سفیر کیسا ہونا چاہیے؟ جناب مسلم میں کون سی خصوصیت تھی جو باقیوں میں اتنی نہیں تھی کہ جناب مسلم مبعوث ہو سکتے تھے؟ اور جو مبعوث ہو سکتا ہے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود مبعوث ہوتا ہے اور دوسروں کو مبعوث کرتا ہے تاکہ اس ہدف تک پہنچے جو اللہ نے مقرر کیا۔ اور اس کی دلیل خود قرآن میں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا، خود رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا، ہم نے ان میں رسول مبعوث کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر رسول کو بھیج دیا جائے، اگر رسول آ کر دعوت دینا شروع کر دے، اگر رسول صرف بات کرنا شروع کر دے تو لوگوں کی زندگیوں میں تحول ایجاد نہیں ہوگا۔ لیکن جب رسول کو مبعوث کیا جائے تو رسول جب مبعوث ہوتے ہیں تو وہ امت کو بھی مبعوث کرتے ہیں۔ تو حسین کے سفیر کی پہلی صفت یہ تھی جناب مسلم کی کہ وہ مبعوث تھے۔ امام فرماتے ہیں میں مبعوث کر کے بھیج رہا ہوں، ایسے ڈاکیہ بنا کر نہیں بھیج رہا، صرف باتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیج رہا، صرف تقریریں کرنے والا بنا کر نہیں بھیج رہا، صرف پیغام پہنچانے والا بنا کر نہیں بھیج رہا، صرف واہ واہ کروانے والا بنا کر نہیں بھیج رہا، صرف فنڈ اور چندہ اکٹھا کرنے والا بنا کر نہیں بھیج رہا، میں مبعوث کر کے بھیج رہا ہوں، اسے ہدف بتا کر، ہدف اس کی شخصیت میں راسخ کر کے بھیج رہا ہوں، اور اس طرح سے کہ وہ جس معاشرے میں بھیج رہا ہوں اس کو، وہ جا کر وہاں تمہیں بھی مبعوث کرنے آ رہا ہے۔ اس کو فقط اس کے ہاتھ نہیں چومنے، فقط اس کے ساتھ خود کو مس کر کے تبرکن مس نہیں کرنا، فقط اس سے دعائیں نہیں کروانی، بلکہ تمہیں بھی مبعوث کرنے آ رہا ہے اور تم نے بھی مبعوث ہو کر اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ پہلی صفت جناب مسلم کی اور امامت کی سفارت کی پہلی صفت یہ ہے کہ مبعوث تھے جناب مسلم۔ دوسری صفت امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں واقعی اور میرا بھائی ہے رشتے میں، وابن امی میرا چچا زاد ہے، وثقتی من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں، ہم اہل بیت میں، حسین ابن علی کے گھرانے میں، آل رسول میں حسین کا قابل اعتماد ہے۔ اگرچہ اہل بیت میں بہت سارے ہیں، حسین کے اہل بیت میں بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے حسین کے لیے قابل اعتماد کون ہے؟ مسلم۔ یہ دوسری صفت، پہلے مبعوث ہیں، دوسرا قابل اعتماد ہیں، حسین کا اعتماد ہے جن پر حسین اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ جناب مسلم کی دو صفات تھیں، اور آج یہی ضرورت ہے۔ سفیر اعزا کا ٹائٹل لگا لینا، سفیر ولا کا ٹائٹل لگا لینا، سفیر فلاں کا ٹائٹل لگا لینا بہت آسان ہے، لیکن سفارت کی صفات کم از کم یہ دو بنیادی صفات کہ مبعوث ہو اور ایسا ہو جس پر اس کا مولا اعتماد کر سکے ضروری ہے، اور یہ جناب مسلم کی صفات تھی، اور آج ضرورت ہے عزیزان، بہت واضح سی بات ہے۔ آج اس عصر میں امام زمان کی نصرت کے لیے ضرورت ہے ایک ہم راہ امامت پر سفر شروع کریں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اور دوسرا سفیر بنے، امامت کے سفیر بنے، اور سفیر بننے کے لیے پہلے تو مبعوث ہونا ضروری ہے، اور ایسا مبعوث ہونا کہ دوسروں کو مبعوث کر سکے، اور دوسرا جس پر اس کا امام اعتماد کر سکے، اتنا قابل اعتماد ہو، جس کی فکر اور امام کی فکر ایک ہو، جس کا نظریہ اور امام کا نظریہ ایک ہو، جس کی راہ اور امام کی راہ ایک ہو، جس کی سوچ اور امام کی سوچ ایک ہو۔ ایسا نہ ہو امام مشرق کا سوچتا ہو وہ مغرب کی سوچتا ہو، امام شمال کی بات کرتا ہو وہ جنوب کی بات کرتا ہو، بلکہ اس کی اور امام کا مائنڈ سیٹ ایک ہو، امام تبھی اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ فقط امامت کی سفارت کے عنوان اور عناوین لگا لینا، القاب لگا لینا کافی نہیں ہے۔ آج امام زمان کو ان کی ضرورت ہے جن پر امام اعتماد کر سکے۔ آج جمہوریت کی باتیں کرنا، جمہوریت کے راستے کھولنا، غلو کے راستے کھولنا، مشرکین کو، غالیوں کو اپنا قرار دینا، اور پھر یہ کہنا کہ ہم امام کے نمائندے، امام کے سفیر ہیں۔ آپ کے اور امام کے روش فکر ہی نہیں ملتی۔ امام کا سفیر بننے کے لیے تو ضروری تھا
کہ آپ امام کے قابل اعتماد ہوتے، اور قابل اعتماد ہونے کے لیے فکر امام پر آپ کا ہونا ضروری تھا، روش امامت ہونی، آپ کی روش ہونی چاہیے تھی، آپ کا نظریہ امامت ہونا چاہیے تھا، تب آپ امام زمان کی نصرت کر سکتے ہیں، مہدویت کے سفیر بن سکتے ہیں، اور یہی آج کی ضرورت ہے۔ آج جناب مسلم کس سے راضی ہوں گے؟ صرف اس سے نہیں جو جناب مسلم کی شہادت پر گریہ کرے، بلکہ اس سے جو جناب مسلم کی مانند راہ مسلم پر چلے، امام زمان کے لیے سفارت کرے، امامت کے راستے پر چلے، مبعوث ہو اور مبعوث کرے لوگوں کو امامت کے لیے۔ یہ جناب مسلم کی منشا تھی، ان کا تعارف ہے خود حسین ابن علی کی زبان سے، اور یہی آج کی ضرورت ہے، یہی آج یوم عرفہ کا کی دونوں مناسبتوں کا، روانگی امام کا بھی اور جناب مسلم کی شہادت کا بھی پیغام ہے کہ فل یرحل معانا، حسین ابن علی کے قافلے میں شامل ہو جاؤ اور حسین کے ساتھ چلو، حسین کی راہ پر چلو، مبعوث ہو کر چلو، مبعوث کرتے ہوئے چلو، اور اپنی فکر کو امامت کی فکر، اپنی روش کو امامت کی روش، اور اپنی ہدف کو امامت کے ہدف کے ساتھ ملا کر ایک کر کے